نبوت جیسی عظیم نعمت کا تحقیقات نہیں ہوا ہے بلکہ اس کا سلسلہ جاری ہے. نتیجتاً یہ دعویٰ کرانے کی مسلسل کوشش جاری ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر حق ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرات خداوند قدوس نے انسانیت کی ہدایت کے واسطے اپنے پسندیدہ بندوں کو منتخب فرمایا اور ایک بات دیگر اس دنیا فانی میں اللہ کے نبی اور رسول تشریف لاتے رہے. یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہتی دنیا تک کوئی نیا نبی تشریف لانے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ امیدوار پر کھڑا سے امتیاز ہو چکا ہے. اپنے نبوت کا یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس پر نجات کے موقوف ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس پر قرآن و حدیث اس میں امت اور قیاس کا اتفاق ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس پر علماء فقہاء محدثین و متکلمین کا اجماع ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس پر ماضی حال و مستقبل سب شاہد ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس پر سینکڑوں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ دلالت کرتی ہے. محترم سامعین کرام، ختم نبوت کا مسئلہ خطی اور بدی کا مسئلہ ہے. ختم نبوت کا مسئلہ ملت اسلامیہ کی ضروریات میں سے ہے جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک پوری امت محمدیہ کا اتفاق رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد المدعی نبوت دجال کذاب ہے. جس نے کسی مسلمان کے گھرانے میں پرورش پائی ہو اس مسئلے پر ہر کے سر پر شمار نہیں کر سکتا. مگر دوستو، تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ باطل ہمیشہ حق کے مقابلے ناکام کوشش کرتا رہا ہے. لیکن باطل نے جب بھی سر ابھارا اور اسلام نے اسلام پر کسی بھی طرح کی چلو چالا تو من جانب اللہ اسلام کو اشراف عطا ہوئے ہیں جنہوں نے مادیت کی عقل پرستی کا پردہ چاک کیا، مردانہ واد میدان میں نکل کر باطل کا مقابلہ کیا، سنت رسول کی فرض و حمایت کی، اسلام اور اسلام کی حفاظت کا سامان کیا. پیارے بزرگوں، 19ویں صدی کے شروع میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جہاد کی وجہ سے مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف جہاد اور قربانی کی آگ بلند رہی تھی. اسی طرح سید جمال الدین افغانی کی تحریک اتحاد اسلامی کو انگریز نے پروان چڑھتے دیکھا تو بدبخت انگریز نے خطرات محسوس کیے اور یہ طے کیا کہ مسلمانوں میں سے کسی کو کھڑا کیا جائے، اس دینی منصب سے نواز کا نبی بنا دیا جائے تاکہ مسلمان اس کے عقیدت مند بن جائے اور وہ ان کو حکومت کی وفاداری کا درس دے. مسلمانوں میں سے دینی جذبہ کو ختم کر دیا جائے اور جذبہ جہاد کو ان سے مٹا دیا جائے. چنانچہ تلاش کے بعد انگریز کو صوبہ پنجاب کا رہنے والا مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں ایک وفادار ایجنٹ مل گیا جس نے انگریز کی خواہش اور پروگرام کے مطابق اپنا کام شروع کر دیا. مسلمانوں، یہ وہ زمانہ تھا جب حکومت برطانیہ کا ستارہ عروج پر تھا. مسلمان سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی آ چکے تھے. مذہب اسلام پر طرح طرح کے حملے ہو رہے تھے. مسلمانوں کی باہمی فرقہ بندیاں تھی. جاہل صوفیوں نے شریعت کو بچوں کا کھلونا بنا رکھا تھا. الغرض پریشانیوں کا دور ہو رہا تھا اور حالات میں لعین قادیان مرزا غلام احمد قادیانی نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور مختلف قسم کے دعوے اعتقاد کے ذریعے پیش کیے. پیارے دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی موجود ملک میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. کبھی آدم نو اور شیش ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی زندگی اور فروغ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. میں حیران و پریشان ہوں کہ وہ بدبخت انسان مرزا غلام احمد قادیانی کیسے نبی ہو سکتا ہے جس کے اقوال و افعال اور زندگی کا ہر لمحہ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ٹکرا رہا ہو. جو حکومت برطانیہ کا پکا ایجنٹ ٹٹو ہو، جو دلکشوں کی خاطر اسلام کا سودا کر بیٹھا ہو، جس کی زندگی انجالی و منگانے میں گزری ہو، شراب نوشی جس کی عادت ہو، رب ذوالجلال کے معصوم نبیوں کی جس نے توہین کی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جو قائل ہو ان کو شراب نوش بتاتا ہو، اپنے آپ کو ان سے عقل کہتا ہو. قرآن میں لکھتا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ان سے بہتر غلام احمد ہے. جھوٹ بولنا جس کے نزدیک پانی سے بھی سستا ہو. چنانچہ اپنا الہام شائع کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ محمدی بیٹی سے میرا نگاہ آسمان پر ہو چکا ہے. دنیا میں ضرور ہوگا مگر آپ ملتا رہ گیا، اس کا اقام کا حیات پورا نہ ہو سکا. محترم سامعین کرام، میں ڈنکی کی چوٹ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قادیان کا تحقیق مرزا غلام احمد قادیانی صدیق کافر دجال اور شیطان ہے. اس کو ماننے والی اور اس کو ایمان ماننے والی جماعت جب تعداد اسلام سے خارج ہے. میری آپ کی طرف نابین ہے کہ جس طرح خاکانہ پیشاب اور صاحب بچوں سے بچا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ قادیانی سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پہلے میں دل اور دل میں ایمان انصاف کا کوئی بھی ذرہ ہے تو چڑھتے سورج کی طرح اس بات کا یقین ہونا
چاہیے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کسی کا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. لہذا پھر باطلہ سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. میں بار-بار خدا بندی میں دعا کرتا ہوں کہ پورے عالم کے مسلمانوں کو عقیدے کی سلامتی سے ہمکنار فرمائے, اسلام دشمن طاقتوں اور باطل فرقوں کی تدبیروں کا خاتمہ فرمائے. آمین. محبوب دو عالم سے محبت ہے ضروری, محبوب دو عالم سے محبت ہے ضروری, یعنی کہ عقیدے میں عقیدت ہے ضروری. بیدار رہو ختم نبوت کے جیالو, بیدار رہو ختم نبوت کے جیالو, ہر حال میں ایمان کی حفاظت ہے ضروری. محبوب کا دشمن بھی ہوا کرتا ہے دشمن, محبوب کا دشمن بھی ہوا کرتا ہے دشمن, محبوب کے دشمن سے عداوت ہے ضروری. اور جو خود کو کہے میں نبی ذلی بروزی, اور جو خود کو کہے میں نبی ذلی بروزی, اس قانیوں کو ساتھ پر لعنت ہے ضروری. وما علینا الا البلاغ.